ابن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں وارد ہوئے تو بنی اسرائیل اپنی ازلی اور دیرینہ بدبختی کی وجہ سے ان کی جان کے بھی درپے ہو گئے۔ آپ کی باتوں اور نصیحتوں کے بدلے طرح طرح کی حجتیں کرتے، معجزات طلب کرتے اور قدرت کی کھلی آیات کا انکار کر دیتے۔ انبیاء علیہ السلام اجمعین کی صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی اللہ ہیں جن کی زندگی خود ایک معجزہ عظیم ہے۔ یعنی آپ کی دنیا میں بنا باپ آمد اور آپ کی 40 سالہ زندگی جو آپ نے دنیا میں گزاری، اس کا ہر پہلو ہی ایک معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن پاک مریم ہی وہ واحد نبی خدا ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں رہنے کے لیے کوئی چھت تک تعمیر نہیں کی۔ آپ کی پوری زندگی ہی قدرت کا عظیم معجزہ ہے۔ جب آپ سے بنی اسرائیل معجزات دیکھتے تو کہتے یہ جادوگر ہے، لیکن ایمان نہ لاتے۔ قرآن شریف کی سورہ آل عمران میں ان معجزات کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے وقتاً فوقتاً ظاہر فرمائے۔ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کبھی بھی آپ پر ایمان نہ لائے بلکہ آپ کی جان کے درپے ہی رہے۔ ایک مرتبہ حضرت مسیح نے اپنے سفر کے دوران 40 سال سے نابینا افراد کو لاکھوں کے مجمع میں شفا بخشی، کئی مردوں کو زندہ کیا، لیکن ایسے عظیم معجزات کے باوجود بھی بدبخت قوم بنی اسرائیل اپنی جان کے دشمن ہی بنی رہی۔ قرآن شریف کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں نشانی لایا ہوں رب کی طرف سے کہ جب پھونک مارتا ہوں مٹی کے پتلے پر تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، اور شفا دیتا ہوں میں مادرزاد اندھے اور برس والے کو حکم خدا سے، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو یا اپنے گھروں میں پوشیدہ رکھتے ہو۔ بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے۔ اس بیان میں حضرت ابن مریم نے 4 عظیم معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کے ہوا میں اڑا دینا، اور دوسرے نمبر پر ہے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، اور تیسرے نمبر پہ ہے مردوں کو زندہ کر دینا، اور چوتھا ہے جو کچھ کھایا یا گھروں میں رکھا اس کی خبر دینا، یعنی غائب کی خبر دینا۔ آئیے ناظرین محترم ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ مٹی کے پرندے۔ جب بنی اسرائیل نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ ان کے سامنے مٹی کا پرندہ بنا کر اڑائیں، اس پر آپ علیہ السلام نے دنیا میں موجود پرندوں میں سب سے منفرد اور انوکھا پرندہ بنا ڈالا، اور وہ ہے چمگادڑ۔ آپ نے پرندوں میں چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ اس کی تخلیق پرندوں میں سب سے انوکھی اور مشکل ہے۔ دانت اور منہ کتے کی طرح، کان چوہے جیسے بڑے بڑے، بازوؤں سے اڑتا ہے، پرندوں کی طرح انڈوں کی بجائے بچہ جنتا ہے، اور انسانوں کی طرح ہنستا اور روتا بھی ہے۔ چنانچہ ان کے طلب معجزہ پر آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسے چمگادڑ کی شکل بنا کر جب پھونک ماری تو وہ بحکم پروردگار اڑنے لگا، اور یہ تھا آپ کا معجزہ۔ دوستو، دوسرے نمبر پر جس معجزے کا آپ نے ذکر فرمایا وہ ہے مادرزاد اندھوں کو شفا بخشنا۔ ابن مریم علیہ السلام
ایک ایک دن میں 50 اندھوں کو بینائی عطا فرما دیتے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں 50 اندھوں کو بینا کر دیا، اس شرط پر کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ اندھے کئی مہینے حضرت مسیح کے راستے میں پڑے رہتے کہ جب ان کا گزر ہو تو آنکھیں مانگیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جس معجزے کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے مردے زندہ کر دینا۔ تاریخ و تفاسیر کی کتب میں ملتا ہے کہ آپ نے کم از کم 4 مردوں کو زندہ کیا، جن میں ایک تو آپ کے دوست جناب آذر تھے، اور ایک لڑکا ایک بوڑھی بے سہارا کا، جسے آپ نے اپنے دستے شفقت سے زندہ فرما دیا۔ دوستو، آذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دوست تھے۔ یہ فوت ہو گئے تو ان کی بہن نے حضرت مسیح کو اس کی خبر دی، جبکہ آپ 3 دن کی مسافت وہاں سے دور تھے۔ آپ جب آذر کی قبر پر آئے تو 7 دن گزر چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے آذر کا نام لے کر آواز دی تو آذر قبر سے باہر نکل آیا، اور پھر مدت تک زندہ بھی رہے اور ان کے بال بچے بھی ہوئے۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا، لوگ اس کا جنازہ اٹھائے جا رہے تھے کہ ناگاہ راستے میں جناب ابن مریم آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ رکھنے کا فرمایا۔ جب جنازہ رکھا گیا تو آپ نے اس جوان سے فرمایا، پروردگار کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ وہ اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکا بھی عرصہ تک زندہ و سلامت رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک چنگی باز یعنی ٹیکس کلیکٹر کی لڑکی کو آپ نے دعا فرما کر زندہ کر دیا، اور یہ بھی بہت عرصہ تک زندہ رہی اور اس کی بھی آل اولاد ہوئی۔ ان عظیم الشان معجزات نے بھی بنی اسرائیل کے شکی القلبی ہونے پر کچھ اثر نہ کیا۔ کہنے لگے یہ لوگ تو مرے ہی نہ تھے بلکہ بے ہوشی میں تھے جو ہوش میں آ گئے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے 4000 سال قبل وفات پا جانے والے نبی خدا حضرت سام بن نوح کو زندہ فرما دیا۔ اسی طرح آپ نے چوتھے معجزے کا ذکر فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں تم پر کھایا پیا ظاہر کر دیتا ہوں۔ تو حدیث شریف میں دوستو آیا ہے کہ حضرت مسیح لوگوں پر یہ حالات آشکار فرما دیتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، جب میں تمہیں یہ خبر صحیح دیتا ہوں تو جان لو میں تمہیں اللہ کی خبر دیتا ہوں، وہ بھی سچ اور حق ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی چھوٹی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت فرمائیں۔ اللہ حافظ۔